الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی بتوفیق الہی آج ہم سب کو بارگاہ الہی سے یہ سعادت بخشی گئی ہے کہ ہم اس کے اور اس کے محبوب یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگوں تک ہم پہنچا سکیں، جس کے لیے ایک پروگرام کو ترتیب دیا گیا جس کا نام ہے الفقہ الاسلامی بنام درس حدیث۔ اسلامی فقہ کو حدیث کی روشنی میں سمجھایا جائے، اس نیت سے اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے۔ بحمدہ تعالی افتتاحی تقریب میں میرے ساتھ صوفی ملت عزت مآب جناب شمس الحق صاحب چشتی نظامی قدس سرہ العزیز تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان کے زبان مبارک سے اس پروگرام کا آغاز دیکھا۔ آج یہ فقیر آپ کے روبرو حاضر ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ خادم ہر جمعہ کو بعد نماز مغرب صرف 15-20 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی جائے، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم الفقہ الاسلامی کا جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہم شطر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ، اس حوالے سے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ تو طہارت کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک میں ہے، انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاراد ان یبول فاتى دمثا فی اصل جدار
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا، یعنی ان کے ساتھ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا پیشاب کرنے کا، بول کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم جگہ پر تشریف لائے، دیوار کی جڑ میں، ایک نرم جگہ پہ تشریف لائے دیوار کی جڑ میں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولہ موضعا، کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو نرم جگہ کو تلاش کرے، ایسی جگہ جہاں پانی جذب ہو جائے، جہاں کیا ہو جائے؟ پانی جذب ہو جائے۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک کی تشریح اور وضاحت اگر کی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائے؟ نرم جگہ پر، سخت جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ نرم جگہ کا انتخاب فرمایا۔ نرم جگہ کا انتخاب ہی نہیں فرمایا بلکہ تاکید بھی فرمائی کہ اگر تم بھی اس طریقے کا ارادہ رکھتے ہو تو نرم جگہ تلاش کرو۔ تو یہ واضح ہوا کہ سخت جگہ پہ اگر آپ پیشاب کرتے ہو تو وہ چیٹ آپ کے کپڑے پہ لگتا ہے، اڑ کے آپ کے کپڑے پہ آتا ہے۔ تو نرم مٹی وغیرہ جہاں پہ ہو اس جگہ پر آدمی کو اس ضرورت سے فارغ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سخت جگہ ہو یا کہیں پہ یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ سخت تو نہ ہو، نرم ہو، لیکن نرم بنانے سے وہ نرم ہو، تو نرم بنا لیا جائے۔ خیر انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پیشاب کا چھیٹ آپ کے کپڑوں پہ نہ آئے اور بیٹھ کر کے پیشاب کریں۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا منع ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک انشاءاللہ آئے گی۔ اور بیٹھ کر کے بھی پیشاب جو کیا جاتا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹھنے کے آپ قریب ہو جائیں تب کپڑا آپ اٹھائیں، بیٹھنے کے قریب ہونے کے وقت۔ اس بارے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کے لیے تاکیدی حکم آیا ہے بخاری سے، آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ دو قبروں کے پاس سے سرکار کا گزر ہوا، دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں میں پھیلا دیا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس بنا پر عذاب ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک شخص وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ تر شاخیں کیوں پھیلائی گئیں اس قبروں پہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی قبر کے عذاب میں کمیاں آتی رہیں گی، کمی ہوتی رہے گی۔ تو اہل سنت والجماعت اسی حدیث سے استدلال پیش کرتے ہیں کہ گلاب کا پھول یا پھول وغیرہ جو چڑھایا جاتا ہے قبروں پر، تو اس سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اللہ کی تسبیح، یعنی شاخیں جب تک تر رہتی ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔
تو یہ ایک حدیث پاک ہے پیشاب کرنے کے سلسلے میں کہ کیسے پیشاب کیا جائے، یعنی کس جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس کی دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں، کہیں بھی اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے قدم بڑھا دیتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دوسری روایت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ کسی شخص نے ان سے عرض کیا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءہ، کہ تمہارے معلم یعنی تمہارے نبی نے ہر چیز کے بارے میں تم لوگوں کو بتا دیا، ہر چیز کا علم تم لوگوں کو دے دیا، ہر چیز کے بارے میں باضابطہ سکھا رہے ہیں وہ، یہاں تک کہ بول و براز کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی آپ کو سکھایا جا رہا ہے، پیشاب اور پاخانہ کے جگہ کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا جائے اس حوالے سے بھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں اجل لقد نہانا صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، فرمایا اس میں برائی کیا ہے؟ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ ہمیں بتایا۔ ظاہر ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں تبھی ہم کسی چیز کا علم رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں لقد نہانا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے قبلہ کی طرف رخ کر کر کے بیٹھنے، یعنی حاجت کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو قبلہ کی طرف رخ نہ کریں، بغائط او بولن، پخانہ کے لیے یا پیشاب کے لیے، وَأَلَّا نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ سے پانی نہ لیں، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اور پھر آگے رہنمائی فرمائی اللہ کے رسول نے وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، کہ کوئی بھی شخص 3 پتھر سے کم میں وہ استنجا نہ کرے۔ مثلا اگر پانی نہیں ہے تو پھر کس چیز کا استعمال کیا جائے؟ تو پتھروں کا، اور ایسے پتھر کا استعمال کیا جائے جس پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو، پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو، پانی کو سوکھ لیتا ہو، ایسے پتھر یا ایسے ڈھیلے کا استعمال کیا جائے۔ تو اس کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر بتایا ہے۔ اب اس کی تشریح اور وضاحت جب کی جاتی ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 3 پتھر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، آج کل پتھر کے بعد ٹیشو پیپر کا بھی استعمال ہوتا ہے، آپ ہندوستان کے باہر چلے جائیے یا کہیں لاج وغیرہ میں چلے جائیے، ہوٹل وغیرہ میں زیادہ تر لوگ ٹیشو پیپر بھی استعمال کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر سے پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی تشریح اس طور پر کی جا رہی ہے کہ اگر ٹیشو پیپر سے بھی اگر پاکی حاصل کیا جا رہا ہے اور پتھروں سے، اور اس سے مکمل طور پر پاکی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کا استعمال یہ سب سے بہتر ہے۔ بٹ اگر پانی موجود نہ ہو، میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کے استعمال سے بھی آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پتھر کا جو لفظ یہاں پہ آیا پتھر، تو اب پتھر کا لفظ اگر آپ لیتے ہیں تو سخت پتھر لیتے ہیں تو اس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو پتھر سے مراد یہ ہے کہ اینٹے کا ایسا ڈھیلا جس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اینٹے کے اندر پانی کے جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ریئل طور پر اگر پتھر لے لیجئے گا آپ تو پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ پانی بہہ جاتا ہے اس کے اوپر سے۔
تو یہاں پہ پتھر سے مراد یہ ہے کہ ایسا ڈھیلا ہے نا جس کے اندر پانی کو سوکھنے کی صلاحیت ہو، خشک کرنے کی صلاحیت ہو، اس کو اندر پینے کی صلاحیت ہو. سمجھ بات آ رہی؟ اس کے بعد دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے او یستنجیا برجیع او عظم، یا استنجا گوبر سے بھی نہ کرے یا ہڈی سے نہ کرے. گوبر سے مراد جو جانور اپنی حاجت کو پوری کرتے ہیں نا، فارغ ہوتے ہیں اور اس کا کیا کیا بناتے ہیں لوگ، تو اس کو گوبر بھی کہا جاتا ہے، جس سے آگ وغیرہ جلایا جاتا ہے نا. تو اس گوبر سے بھی پانی جذب ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے سرکار ہماری رہنمائی کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس گوبر کو استعمال نہیں کرنا ہے، پھر ہڈی کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے. کیوں استعمال نہیں کرنا ہے؟ اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں، اس حدیث میں نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں ہے، کہ اس لیے کہ وہ جنات کی غذا ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، غذا کی توہین ہوتی ہے کہ نہیں. تو اس حدیث پاک سے ہم کو دو چیزیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں کہ ٹیشو پیپر یا پتھروں کا وہ ڈھیلا جس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو، تو ایسے ڈھیلے کو استعمال ہم کر سکتے ہیں، اور پھر ٹیشو پیپر کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اس سے پاکی حاصل ہو جائے. اور پھر سرکار نے آگے چل کر کے اس سے منع کر دیا کہ گوبر سے اور ہڈی سے آپ استنجا نہیں لے سکتے. دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے بہت پیاری حدیث ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے، آقا کریم فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے والد کی منزل میں ہوں. جیسے ہوتا نہیں باپ اپنے بیٹے کو ہر چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتا ہے، چلنا سکھاتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کی تربیت دیتا ہے. تو روحانی باپ ہیں میرے نبی، اپنی امت کے روحانی باپ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امہات المومنین کہا جاتا ہے ان کی ازواج مطہرات کو، یعنی مومنوں کی ماں ہے وہ، امہات المومنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کی منزل میں ہوں. جیسے والد کا مقام اور رول ہوتا ہے باپ کی زندگی میں اور اس کا کردار ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرا کردار تمہاری زندگی میں ہے. اعلمکم، اس لیے میں تم کو سکھاتا ہوں، ہر ایک چیز کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، نبی نے کیا فرمایا کہ جب تم کو چھوٹی حاجت کی ضرورت ہو یا بڑی حاجت کی ضرورت ہو، یعنی پاخانہ اور پیشاب دونوں میں سے کسی ایک چیز کی ضرورت ہو، تو فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، تو قبلہ کی طرف اپنا چہرہ نہ کرو، یعنی جب بیٹھو اس کے لیے تو قبلہ کی رخ مت بیٹھو. پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، اور پیٹھ بھی اس کی طرف نہ کرو. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَسْتَطِيبُ بِيَمِينِهِ، اور دائیں ہاتھ سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 3 پتھروں کا حکم دیا کرتے تھے. یعنی جب پانی موجود نہ ہو تو پتھروں کا اگر استعمال کرنا ہے تو 3 پتھر، یا پانی کی موجودگی میں بھی اگر پتھروں کا استعمال کرنا ہے تو 3 پتھر استعمال کیجئے. 3 پتھر استعمال کر کے پھر پانی سے آپ دھو لیجئے. لیکن پتھر سے مراد وہ ڈھیلا جس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو. جذب مطلب پانی کو سوکھنے کی صلاحیت ہو، پانی کو پی لینے کی صلاحیت. مان لیا ایسے پتھر کا آپ استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر سے پانی بہہ جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں اپنے بدن کے اعضاء میں،
تو پھر ناپاکی تو رہ ہی جائے گی، یعنی اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہو تبھی پاکی میسر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرَّمَى، یعنی گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ 3 حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ تینوں حدیث پاک ابو داود شریف کی ہے۔ ان تینوں حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ اگر ہم کو پیشاب کرنے کی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے کس جگہ کا انتخاب کریں، کس جگہ پہ جا کے ہم پیشاب کریں۔ سرکار نے فرمایا نرم جگہ کا انتخاب کیجئے، ایسی جگہ پہ آپ پیشاب کیجئے کہ اگر پانی نکلے آپ کے بدن سے تو وہ وہاں پہ جذب ہو جائے، واپس پلٹ کے آپ کے کپڑے پہ نہ لگے، یعنی پیشاب کی چھیٹ سے آپ کو بچنا ہے۔ سرکار نے یہ ہمیں بتایا، اور صرف بتایا نہیں بلکہ اپنی زبان سے بھی تاکیدی حکم فرمایا کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ اور دوسری چیز کیا بتایا سرکار نے کہ قبلہ کی طرف چہرہ نہیں کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنا ہے، قبلہ کی بے حرمتی ہوگی۔ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے قبلہ کی طرف تھوک پھینک دیتا ہے تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے قبلہ کا احترام نہیں رکھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا سرکار نے کہ گوبر اور ہڈی کے ذریعے سے آپ استنجا نہیں لے سکتے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم کو استنجا کیسا کرنا چاہیے۔ چونکہ میں نے مناسب سمجھا کہ ہم جب الفقہ الاسلامی پروگرام کا جب ہم آغاز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم طہارت کے بیان کو لے کے چلیں کہ ہمارے مسلم بھائی پاکی کیسے حاصل کرے۔ پاکی حاصل کرنے کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ پاکی حاصل کرنا کیسے چاہیے۔ اگر وہ نجس ہو چکے ہیں، ناپاک ہو چکے ہیں، تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑے کا خیال کریں، اپنے جسم کا خیال کریں، اپنی حالت کا خیال کریں کہ ہم ناپاک ہیں تو ہم کو پاک ہونا، اور پاک ہونا ہے تو کس طریقے سے پاک ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جس طریقے کی رہنمائی ہماری فرمائی ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے پہ چل کر کے انشاءاللہ ہم نماز کے لیے ہم آئیں گے۔ تو یہ آج کی حدیث پاکی کے حوالے سے تھی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کل بھی بعد نماز مغرب درس تفسیر قرآن کا پروگرام انشاءاللہ ہوگا، اسی طرح فیس بک آن لائن، اور اس کی بھی ٹائمنگ یہی ہے 7:45 بجے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر جڑیں گے، اور انشاءاللہ وہ تفسیر سورہ القدر کی تفسیر انشاءاللہ کل ہونی ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔